حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو تسلی ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر ہے۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور نہیں آئی، یأتکم، تمہارے اوپر، مثل الذین خلوا من قبلکم، ایسی مصیبت جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہے۔ ان کے اوپر کیا مصیبت تھی؟ ایسی مصیبت آئی کہ مستہم البأساء، کہ ان کو سختی نے، والضراء، اور تکلیف نے، وزلزلوا، ان دونوں چیزوں نے گھیرا، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے جو رسول تھے وہ بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی یہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا، اور اللہ تمہیں بھی جواب دیتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، خوب غور سے سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو بہت تکلیفیں آئیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کریں؟ کیا ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ ہماری ان مصیبتوں کو ختم کیا جائے؟ ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ایسا لٹایا جاتا تھا کہ چربی پگھل جاتی تھی، جس سے انگارے بجھتے تھے۔ تصور کرے تب بھی آدمی گھبرا جاتا ہے، کتنی خطرناک تکلیف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ اپنی کمر دکھائیے، تو انہوں نے کمر دکھائی تو دیکھا کمر پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی تکلیفیں آئیں۔ اور بھی صحابہ کو بھی بہت تکلیفیں آئیں۔ تو حضرت خباب بن ارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، خباب، ہم سے پہلے ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آرا ان کے سر پہ رکھ کر پورے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایسی بھی قومیں گزری کہ جس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت گھمایا گیا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں، تم کیوں اتنی جلدی کرتے ہو خباب؟ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ایک سوار جو کہ خاتون ہوگی، وہ صنعاء سے لے کر یمن تک جائے گی اور اس کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، اور بھیڑیا اور بھیڑیں، یہ دونوں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے، بھیڑیں بھیڑیے سے نہیں ڈرا کریں گی۔ ایسا بھی زمانہ میری امت پہ آئے گا، ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آئے گی۔ تو یہاں پر اسی طرح تسلی ہے مسلمانوں کو کہ پہلے لوگوں پر جو تکلیفیں آئیں، اگر کسی مسلمان پر اس زمانے میں تکلیف آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد ہر مسلمان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، 60 برس کی عمر میں مالٹا کے اندر قید ہوئے تھے، جو وہاں پر 7 برس کا عرصہ گزار کے آئے، تو واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی برداشت کیا۔ فرمانے لگے کہ میاں وہ تکلیف کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ جو تکلیف ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مسلمان کو بیماری کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے، یا کوئی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ نے اگر تکلیف دی ہے تو اس تکلیف پر مسلمان اور مومن کو اجر ملے گا،
تکلیف کے اوپر پریشان تو کافر ہونا، پریشانی طبعی پریشانی کوئی منع نہیں ہے، لیکن پریشان تو کافر ہونا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو پوچھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخل الجنہ، کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو، بہت سے جو دین کا فہم رکھتے ہیں ان کو بھی یہ بات ذہن میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم یہ سوچتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، ان تدخل الجنہ، ان تدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی داخل نہیں ہوگے، تمہیں مصیبتوں سے گزارا جائے گا، پریشانیوں سے گزارا جائے گا، امتحانوں سے گزارا جائے گا۔ تو ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ امتحان سے نہیں گزرتے، نافرمانی میں شریک ہو رہے ہیں، خود نافرمانی کر رہے ہیں، خود شراب میں ملوث ہیں، خود قتل کرتے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے احادیث میں یہ بھی سنا ہے کہ جس نے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان دخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ وہ تو مصیبتیں برداشت ہی نہیں کرتے، جو مصیبت آتی ہے بلکہ خود دوسروں کے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے جواب ہیں۔ مصیبت کے درجات ہوتے ہیں، امتحان کے درجات ہوتے ہیں، عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے، پھر عمل کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمل کے اندر ہار جاتے ہیں لیکن عقیدے کے اندر نہیں ہارتے۔ جو عقیدے کے اندر نہیں ہارتا وہ یہ مراد ہے۔ اب بھلے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے انگارے چکھائیں گے اور جہنم میں اس کو داخل فرمائیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جنت میں اس کے بعد جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے، یہاں پر عمل کا معاملہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے۔ ہاں، اس کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو عمل ہے، پھر عمل میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ کسی کو پہلے درجے کی تکلیف آتی ہے، کسی کو بہت بڑے درجے کی تکلیف آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں سب سے زیادہ گھرے ہوئے انبیاء تھے، اور پھر جو ان کے قریب، پھر ان کے قریب جو تقویٰ میں جتنی محنت کرے گا اس کو اتنی ہی تکلیف آئے گی، اور پھر اس کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ہے لما یأتکم، حالانکہ تمہارے اوپر نہیں آئی، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں کے اوپر تکلیفیں آئی تھیں ویسی تکلیفیں تمہارے اوپر نہیں آئیں۔ جب آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت نہیں دی، فلاں فلاں نعمت مجھے نہیں ملی، لیکن وہ دیکھے کہ کتنی کروڑوں نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، اگر آدمی اس کو دیکھنا شروع کر دے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھے کہ دنیا میں جو مصیبت میں ہوں، مجھ سے زیادہ بھی تو لوگ مصیبت میں تھے، مستہم البأساء، کہ جن کو سختی پہنچی، والضراء، اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، اور یعنی کہ تکالیف ایسی ہوئیں کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حتیٰ یقول الرسول، کہ رسول بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کی مدد ہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ ان کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر مسلمان کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ خباب بن ارت مصیبت میں مبتلا تھے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ صحابہ پریشانیوں میں مبتلا تھے، وہ مدد مانگ رہے تھے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے غزوہ احزاب میں کہ مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ کر دیا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ مسلمان بڑے مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت بھی یہ نکلا کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ تو جب بھی یہ بات ذہن میں آئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، خوب غور سے سن لو، غفلت کی روئی کانوں سے نکال لو، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور ایسی قریب ہے آدمی کو وقت دور لگتا ہے لیکن اللہ کی مدد جلدی آتی ہے۔ ہاں، موقع اور مناسبت کے ساتھ آتی ہے۔ اگر سونا یہ کہے کہ مجھے بھٹی میں نہ جلاؤ نہ جلاؤ نہ جلاؤ، میں ویسی کندن بن جاؤں گا، تو وہ ویسی کندن نہیں بنتا، اس کو پہلے پکایا جاتا ہے، مٹکے کو پہلے بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ وہ کہ مجھے آگ میں مت ڈالو، میں ایسے ہی اپنے اندر پانی کو سمیٹ لوں گا، نکلنا ہی نہیں دوں گا، تو کوئی بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا۔ بس اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں،
یہی جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیا کہ کسی نے کہا کہ بھی اس موقع پر بہت سے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ کلمات کفر زبان سے نکال دیں. حضرت عمار کو اجازت مل گئی تھی، حضرت صہیب کو اجازت مل گئی تھی، حضرت کعب کو اجازت مل گئی تھی، تو آپ کو بھی اجازت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ جب ہم برتن خریدتے ہیں تو بجا کے دیکھتے ہیں، اللہ بھی مجھے بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں مصیبتوں میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں. تو جو مصیبت آئے اس پہ رونا منع نہیں ہے، دل میں غم آنا منع نہیں ہے، پریشانی ہونا، کلپنا اور ہل جانا یہ کوئی منع نہیں ہے. اللہ سے شکوہ منع ہے کہ اللہ آپ کی مدد جو ہے وہ آئی نہیں رہی. اللہ فرمانے جیسے یہ ذہن میں خیال آئے بس زبان سے اظہار نہ کرو، میری طرف سے جواب سن لو. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرما رہے کہ میری مدد بہت قریب ہے، بس کوئی سچے دل سے مانگنے والا ہو. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے والا